السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دنیا کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، ہیپی رہے۔ وہ جتنا بھی محنت کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے زیادہ سے زیادہ پل اور زیادہ سے زیادہ وقت خوش رہ کر گزار سکے۔ لوگ دن رات ایک کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش رہ سکے۔ کچھ لوگوں کے پاس دکھی رہنے کی وجہ بھی ہوتی ہے، جنون وجہ ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی چہرے پر 12 بجے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ خوشیوں کی ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں، خوشیوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی انہیں بتائے کہ ہم خوش کیسے رہے، کوئی راز بتائے، کوئی پوائنٹس بتائے تاکہ وہ خوشیوں کو تلاش کر سکیں اور خوشیوں کو ڈھونڈ سکیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، خوشیوں کا تعلق آپ کی سوچ سے ہے۔ میں آپ کو خوش رہنے کے 5 طریقے بلکہ 5 راز بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ خوش رہ سکیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلا کام اور خوش رہنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کی فکر کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے پاسٹ کو یاد کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا پاسٹ گزر چکا ہے۔ آپ کے سوچنے سے نہ وہ بدل سکتا ہے، نہ ہی آپ کا اس پر کوئی اختیار، کوئی کنٹرول ہے۔ اگر آپ اپنے حال میں جئیں گے، یعنی ابھی جو چل رہا ہے پریزنٹ، اس میں جئیں گے تو یہی پریزنٹ، یہی حال کل آپ کا ماضی ہوگا، کل آپ کا پاسٹ ہوگا۔ اسی طرح آپ اپنے پاسٹ اور پریزنٹ یعنی ماضی اور حال کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، خوش رہنے کے لیے ایک ہی اپائے، پرانی باتوں کو سوچا نہ جائے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یادداشت کا کمزور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بہت بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد ہوتی ہے۔ دوسرا طریقہ، نمبر 2، خوش رہنے کے لیے خود سے دوستی بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز آپ کو اداس کرتی ہے اور کون سی چیز آپ کو خوش کرتی ہے، کون سی چیز آپ کو غصہ دلاتی ہے اور کون سی چیز آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے۔ ایک بار آپ اپنے آپ کو جان گئے تو آپ اپنے آپ کو اپنی گرفت میں کر لیں گے، اپنے قابو میں کر لیں گے۔ خوش رہنے کا تیسرا طریقہ، خوش رہنے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اچھے دوست اچھے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ جیسے اچھا کھانا صحت کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی اچھے دوست آپ کے دماغی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ پازیٹیو اور مثبت لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرو اور نیگیٹو لوگوں سے اور منفی لوگوں سے بچتے رہا کرو، کیونکہ نیگیٹو لوگوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایڈز اور کینسر کی جیسی بیماریوں سے بچنا ضروری ہے۔ ایک اچھا دوست میڈیسن کی طرح ہوتا ہے اور اچھے دوستوں کا ایک گروپ پورا میڈیکل اسٹور ہوتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس اچھے دوستوں کا ایک گروپ ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا چوتھا طریقہ، خوش رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اپنی اختیار میں کریں، کیونکہ ہمارے زیادہ تر مسائل، زیادہ تر پرابلم ہماری سوچ سے ہی جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی مایوسی سے جڑی چیز یا اداس کرنے والی کسی یاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کی ایک کڑی بنتی چلی جاتی ہے اور ہم بنا چاہے اسی بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں۔ اس کے الٹ، اس کے برعکس
ہم کسی خوش کرنے والی بات کو سوچتے ہیں تو ایسی ہزاروں خوش کرنے والی باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہے جو ہمارے چہرے پر مسکان لے آتی ہے۔ تو خوش رہنے کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ کو اپنی گرفت میں اور اپنے قابو میں کرنا بہت ضروری ہے۔ خوش رہنے کا پانچواں اور آخری طریقہ، خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لوگوں کو معاف کرتے رہنا، معافی کی عادت ڈالنا، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بھی بہت پسند ہے اور معاف کرنے والے لوگ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور معاف کرنے میں اللہ نے بہت سکون رکھا ہے، بہت خوشی رکھی ہے۔ اگر آپ کے اندر معاف کرنے کی عادت نہیں ہے تو پھر آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ ہمیشہ جلتی رہے گی اور آپ ہمیشہ بدلہ لینے کی تاک اور فکر میں رہیں گے، اور بدلہ لینا تو شاید آپ لے پائے یا نہیں لے پائے، لیکن خود سے آپ بدلہ ضرور لے لیتے ہیں اور ہمیشہ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اس لیے معاف کرنے کی عادت کو اپنائیں، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ تو یہ 5 طریقے خوش رہنے کے جو میں نے بتائے ہیں، آپ ضرور اس پر عمل کریں، یقین مانیے آپ خوش رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ 5 طریقے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔